کہانی کی شروعات میں ہم کو بتایا جاتا ہے جاپان کی ایک ایسی رانی کے بارے میں جو موت اور زندگی دینے کا پاور رکھتی تھی۔ وہ رانی جس کو بھی ٹچ کرتی تھی اس کی ڈیتھ ہو جاتی۔ اب ان کے وہاں کے ایک جنرل نے اس رانی کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ یہ رانی پہاڑ کے کسی جگہ پر دفن اور بہت مشکل سے یہ لوگ اسے تلاش کرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ رچرڈ نام کا ایک شخص اس ٹوم کو ڈھونڈنے کی شروعات کرتا ہے۔ اس کے سر پر اتنا جنون سوار تھا کہ اس نے اپنی فیملی کو بھی پرواہ نہیں کی۔ رچرڈ کی ایک بیٹی تھی لارا، جس کو وہ اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اب ہمیں مووی میں لارا دکھائی جاتی ہے جو کہ ایک باکسر بن چکی تھی۔ اسے اپنا سینئر اونر کہتا ہے کہ تمہاری ممبرشپ ابھی بھی باقی ہے۔ یہاں سے ہمیں لارا کی سٹوری کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ لارا کے فادر جو رچرڈ تھے، جو ان رانی کی تلاش میں نکلے تھے، وہ اب واپس ہی نہیں آئے، اور پھر ان کے بعد وہاں کی کمپنی نے یہ اناؤنس کر دیا کہ اس کے فادر مر چکے ہیں۔ پر لارا کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اس کے فادر نے اس کے لیے بہت ساری پراپرٹی چھوڑی تھی، پر وہ اس بات کو ماننے کے تیار نہیں تھی کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد فادر کی پارٹنر بھی بار بار اس کو سائن کرنے کا بولتی ہے، مگر پھر بھی لارا پراپرٹی کے پیپر پر سائن نہیں کرتی اور اس سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کو ابھی بھی یہ یقین تھا کہ اس کے فادر زندہ ہے، جو اس کی باپ کی بزنس پارٹنر تھی۔ وہ اس کو سائن کرنے کے لیے منا لیتی ہے۔ اگر وہ یہ سائن کرتی ہے تو اس کے ساری پراپرٹی آکشن میں چلی جاتی۔ ساتھ ساتھ جب وہ پیپر سائن کر رہی تھی تو اس کی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے فادر نے اس کے لیے ایک جاپانیز پزل بھی چھوڑا تھا۔ اس پزل کو سولو کرنے کے بعد اس پزل میں ایسے کو ایک سیکرٹ نوٹ ملتا ہے، اور جب وہ یہ نوٹ پڑھتی ہے تو وہ فوراً سے اپنے مائنڈ کو چلاتی ہے اور اس جگہ پر چلی جاتی ہے اور ایڈریس کو اس کے فادر کا ٹون کا تھا۔ اور اب جب وہ وہاں پر جاتی ہے تو اپنے فادر کے نیم کے فرسٹ لیٹر کو جب وہ دباتی ہے تو جو ان کو ملتا ہے تو اس سے وہ اوپن کر دیتی ہے، تو ساتھ ساتھ وہ وہاں پر ایک کیف کو دبا دیتی ہے۔ وہاں پر جا کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے فادر کو جب وہ ٹون کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے فادر اپنا زیادہ تر ٹائم یہاں پر گزارا کرتے تھے۔ لارا کو ایک کیمرہ بھی ملتا ہے جس میں اس کے فادر کے ایک میسج ریکارڈ تھا۔ جب لارا اس ویڈیو کو دیکھتی ہے تو اس کے ویڈیو میں اس کا فادر اس کو بتاتا ہے کہ میں یہ پروف کرنے کے لیے باہر نکلا ہوں کہ سپر نیچرل پاور ہوتی ہے۔ تبھی مجھے جاپان کی رانی کے بارے میں پتہ چلا اور میں نے اس کی تلاش کرنے کے لیے شروع کر دی۔ تمہیں مدد کو کھولنے کے بعد بہت سنبھل کر تھے، اور اس سے کی وجہ سے اس رانی کے ٹون کو تلاش کرنے کے گیا تھا تاکہ تمہاری مدر کو میں فرائٹ کی دنیا سے واپس لا سکوں، اور اب تمہیں میرے یہ کام کرنا ہوگا۔ تمہیں اس رانی سے متعلق جتنے بھی انفارمیشن ہے ساری ڈسٹروائے کر دو تاکہ وہ کبھی بھی کسی غلط ہاتھوں میں نہ لگ سکے۔ اب جب لارا کو سارا میسج سنتی ہے تو وہاں پر سبھی چیزوں کو دیکھنے لگتی ہے۔ اب لارا جب وہاں پر سارے انفارمیشن پڑھتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے فادر کس نے ہیلپ کی تھی۔ اب وہ اپنے فادر کو کوئی قیمتی چیز گروی رکھ کر پیسے لے لیتی ہے اور ہانگ کانگ کے لیے نکل جاتی ہے۔ وہاں پر فوراً اس سے شپ کو ڈھونڈنا تھا جہاں پر لارا
لارا کا اس کے فادر کو اس شپ میں آخری بار اس فادر کو اس شپ میں دیکھا گیا تھا۔ تبھی جب لارا اس شپ کو ڈھونڈ رہی تھی، وہاں پر کچھ چور آ جاتے ہیں اور اس کے بیگ کو چرا لیتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ اس چور کی غلط لڑکی سے پنگا لے لیا تھا اور لارا نے اپنے باکسنگ سکل سے ان لوگوں پر بھاری پڑ گئی تھی اور ان سے وہ مجبور کر دیا، ان سے اپنا بیگ لے لیا تھا۔ لارا کو وہ شپ کا اونر بھی مل جاتا ہے اور جب لارا اس سے بات کرتی ہے، اس شپ کا اونر بتاتا ہے کہ میرے فادر نے تمہاری فادر کی ہیلپ کی تھی، مگر میرا فادر اب تمہاری فادر کے ہیلپ کرنے کے بعد کبھی بھی نہیں واپس آیا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئے۔ اب لارا اس شپ کے اونر کو کہتی ہے کہ ہمیں دونوں کو مل کر اپنے فادر کو ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ لارا کو اپنے فادر کو انفارمیشن سے اس آئلینڈ کا پتہ چل گیا تھا، مگر لارا کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ آئلینڈ کتنا زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے لیے وہ اونر سے وہاں پر جانے سے منع کر دیتا ہے، پر جب لارا اس اونر کو تھوڑے سے پیسے دینے کا لالچ دیتی ہے تو وہ اونر مان جاتا ہے، کیونکہ بہت سارا قرض تھا۔ جب وہ تھوڑے سے پیسے دیتا ہے تو وہ بھی لارا کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب سفر کے دوران لارا اپنے فادر کے سارے پزل کو سولو کر رہی تھی، جس میں اس کو پتا چلتا ہے کہ اس رانی اب جب لارا سارے پزل کو سولو کر رہی تھی شپ میں ہی سو گئی تھی، جب ہی وہ ایک جھٹکے سے جاگ جاتی ہے، کیونکہ اس کے شپ میں آئلینڈ تک پہنچ گئی تھی اور وہاں پر بہت خطرناک لہریں تھی۔ جب وہ شپ کو اونر سے اپنے شپ کی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا تو وہ لارا کو کہتا ہے کہ لارا اپنے فادر کی سبھی پیپر کو سمیٹ لیتی ہے۔ اتنے میں ہی ایک لہر آتی ہے اور لارا کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، پر وہ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ لارا اس طوفان سے بچی ہوتی ہے، سمندر میں کود جاتی ہے اور اس کے شپ کا ایک پتھر سے ٹکرا جاتا ہے اور شپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جب لارا ہوش میں آتی ہے تو وہ ایک گروپ کے سامنے تھی اور اس گروپ کا لیڈر لارا کو بتاتا ہے کہ اس رانی کا ڈھونڈ چکا ہوں، میں نے تمہیں فادر کی جان لے لی۔ اب جب لارا کے بیگ سے لارا کے فادر کی اس کی جرنل ملتا ہے تو اب وہ لوگ لارا کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور اس کی ایڈریس کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ وہاں پر شپ کا اونر بھی تھا، وہ لارا کو ہیلپ کرتا ہے، لارا کو بھاگنے کا کہتا ہے۔ تب ہی لارا جب بھاگ رہی تھی تو بھاگتے بھاگتے وہ تیز پانی کے لہروں میں ڈوب جاتی ہے۔ لارا اس پہلے ڈوب جاتی ہے، وہاں پر ایک ڈسٹرائر پلین بھی ہوتا ہے، اس کو پکڑ لیتی ہے، پر وہ پلین اتنا کمزور تھا کہ جب اسے لارا پکڑتی ہے تو وہ لارا کا وزن نہیں سہم کر پاتا اور وہ ہلکے سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ جب وہ پلین کو پکڑتی ہے تو پلین پہلے سے ہی سارا کا سارا ٹوٹنے لگتا ہے۔ تب ہی لارا کو اس پلین سے ایک پیراشوٹ ملتا ہے، وہ اس پیراشوٹ کو پہن لیتی ہے اور جنگل میں کریش لینڈنگ کرتی ہے۔ رات ہو چکی تھی، اس جنگل میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اس کی ہیلپ کرتا۔ تبھی ایک آدمی کو دیکھتی ہے اور بھاگتی ہے، لارا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ جب اس آدمی کو وہ دیکھتی ہے تو وہ اور کوئی نہیں لارا کا فادر تھا۔ وہ اپنے فادر کو اتنے سالوں بعد دیکھ کر بہت خوش تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو لارا اس کے گروپ کے بارے میں اپنے فادر کو بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے اس کے فادر کی بک لے لی ہے، جس میں ساری
انفارمیشن لکھی ہوئی تھی، تو اس کے فادر یہ سن کر بہت ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لارا، تم نے میرا میسج نہیں سنا، میں نے اس سے تم سے کہا تھا کہ تمہیں ان چیزوں کو ڈسٹروائے کر دینا ہوگا، اور اب تمہیں پتہ ہے پوری دنیا خطرے میں ہے۔ اب تم لارا جلدی سے وہاں کی طرف بھاگتی ہے اور اپنے تیروں سے ان لوگوں پر اٹیک کر دیتی ہے اور ان لوگوں کو تیروں سے مار ڈالتی ہے، مگر اس کے انٹرس کہتی ہے کہ یہ نہیں پتا کہ وہاں پر لارا کا فادر رچرڈ بھی پہنچ گیا تھا۔ لارا کے فادر کو اس گروپ کا لیڈر پکڑ لیتا ہے اور اب لارا کو ہی اس پزل کو سولو کرنا پڑتا ہے۔ لارا اپنے دماغ پزل کو سولو کر لیتی ہے اور ٹوم کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک ایک کر کے وہ لوگ اس جگہ پر گھس چکے تھے اور ان کا ایک غلط قدم پر اس لیڈر کے ایک آدمی کی جان چلی جاتی ہے۔ وہاں پر ایک خالی جگہ تھی جہاں پر بہت سارے ہڈیاں اور کیلٹس پڑے ہوئے تھے اور بہت زیادہ کیلٹس پڑے ہوئے تھے، اور وہاں پر ایک بال کی ایک اور پزل نظر آ رہا تھا۔ اب جب وہ پزل کو دیکھتے ہیں تو تبھی وہاں پر کیف کی دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ختم ہو رہی تھی، اور پیچھے اب جب دوبارہ ان نظر آتا ہے تو پڑتا ہے تو پزل ہی صحیح یہاں سے نکلنے کا راستہ تھا۔ وہاں پر آگے آگے قسم کے کلر تھے اور ہر کلر الگ الگ تھا۔ لارا تبھی سمجھ گئی تھی کہ گرین کلر آزادی کا کلر ہے، تبھی وہ گرین اور ریڈ کلر کو مکس کر دیتی ہے اور اس دروازے پر لگاتی ہے تو وہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد رانی کا ٹوم نظر آتا ہے۔ جب وہ اس ٹوم کو اوپن کرتے ہیں تو وہ رانی ایک نارمل انسان کی طرح نظر آ رہی تھی، تبھی دیکھتے دیکھتے وہ ایک ٹانچے میں بدل جاتی ہے۔ تبھی وہاں پر ایک جو اس گروپ کا لیڈر تھا وہ اس کے ساتھی اس رانی کو اٹھا رہے تھے، تبھی اس کے ہاتھ پر انفیکشن ہو جاتا ہے اور وہ دردناک انفیکشن سہن نہیں کر پاتا اور مر جاتا ہے۔ اب لارا جب اس سے سبھی پزل اور وہاں کی سبھی پینٹنگوں کو دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ رانی کوئی جادوگرنی نہیں تھی، بلکہ اس کو تو کوئی انفیکشن ہو گیا تھا، اور یہاں پر اس کی وجہ سے یہ رانی جس کو بھی ہاتھ لگاتی تھی وہ مر جاتا تھا۔ اس نے اپنے خود کو سیکریفائس کر لیا تھا اور وہ یہ چاہتی تھی کہ میری وجہ سے پوری دنیا نہ ختم ہو۔ رچرڈ اور لارا جو لیڈر تھا اس کو منع کرتے ہیں کہ اس کو سے ہمیں نہیں لے جانا چاہیے، اور وہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ان لوگوں کی بات نہیں مانتا اور اس رانی کی ایک انگلی کو کاٹ دیتا ہے اور اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اب وہ لیڈر جو اس رانی کی ایک انگلی کو کاٹ لیا تھا، پر تب ہی وہاں پر رانی کا فوریز آتے ہیں، وہ لارا اور اس لوگوں سے فائٹ کرتے ہیں اور وہ لارا کے فادر کو ٹچ کر دیتے ہیں اور لارا کے فادر کو بھی انفیکشن ہو جاتا ہے۔ لارا جب اپنے فادر کے پاس آتی ہے تو اس کا فادر اس کو سمجھاتا ہے کہ ہم میں سے یہاں پر ایک کو کہنا ہوگا، ٹون کو ڈسٹروائے کرنا ہوگا تاکہ کوئی بھی دوبارہ اس ٹون کو ڈھونڈ نہ سکے۔ وہاں پر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، لیکن اتنے سالوں بعد اس کو اپنا فادر ملا تھا، وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکی تھی اور بار بار رو رہی تھی، فادر کو بول رہی تھی کہ میں نہیں جانا چاہتی۔ اب وہ اپنے فادر کو آخری گڈ بائی کہتی ہے، وہاں سے اس لیٹر کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ لارا وہ
لیڈر اس کو مل جاتا ہے۔ لارا اس کو خوب پٹائی کرتی ہے پر لیڈر بھی لارا کو خوب مارتا ہے، اور وہ جو رانی کا فنگر تھی لارا اس کے منہ میں گھسیٹ دیتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے اور اس سکینٹروں میں اس کو پھینک دیتی ہے، اور تبھی ہی وہاں پر ایک بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی لارا گرنے والی تھی تو اس جو شپ کا اونر تھا وہ لارا کو بچا لیتا ہے۔ پھر وہاں پر ایک ہیلی کاپٹر کو بھی آیا تھا اور ہیلی کاپٹر کو یہ لوگ پکڑ لیتے ہیں اور اس آئلینڈ سے باہر نکل جاتے ہیں، اور ہمیں پھر لارا دکھائی جاتی ہے جو کہ آخر کار اس پیپر پر سائن کر دیتی ہے۔ جب لارا دیکھتی ہے 44 کمپنیاں ہوتی ہیں، جب لارا ساری کمپنیوں کی لسٹ دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کو ایک ایسی کمپنی کے بارے میں جو سپر نیچرل پاور کو حاصل کرنے پر دنیا پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، اور وہ کمپنی کیا اونر اور کوئی نہیں بلکہ وہی لیڈی تھی جو اس سے فادر کی بزنس پارٹنر تھی، جس کو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا۔ اور بزنس پارٹنر اتنی ہوشیار تھی کہ وہ لارا سے تھوڑے سے سائن کروانا چاہتی تھی کہ لارا ہمارے اس کام میں عمل دخل نہ دے، لیکن لارا نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں ان کے خلاف اب لڑوں گی، اور یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔